کائنات کی وجہ وجود بھی ہیں اور وجہ بقا بھی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا، جن کی وجہ سے اللہ سب کچھ باقی رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں پیاسا رکھا جن کی ماں کا مہر ہی پانی ہو۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم من اللہ سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ ان پہ زمین کو تنگ کر دیا کہ یہاں خیمے نہیں لگیں گے، یہاں سے خیمے ہٹاؤ۔ جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے نا، تو اس نے پہلا ہی اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر کے کنارے کیوں لگے ہیں؟ تو اسے بتایا گیا حسین نے زمین خریدی ہے، یہ ساری زمین حسین ابن علی نے خرید لی ہے، تو جس کی زمین ہے وہ جو چاہے جہاں چاہے لگائے خیمے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم ان کی زمین میں کیوں آئے ہو؟ تاریخ یہ نہیں کہے گی کہ یہ نہیں پوچھے تاریخ کہ حسین ابن علی نے کہیں جا کر کوئی حکومت کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ تم حسین کی ملکیت میں آئے ہو، حسین تو اپنی جگہ پہ رہ رہے تھے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ باغی تو تم ہو، حملہ ور تو تم ہو، کہ یہ خیمے یہاں نہیں لگیں گے، پیغام بھیجا خیمے ہٹا دو۔ مولا عباس نے فرمایا کسی کی مجال ہے جو خیمے ہٹوائے؟ پھر خبر آئی کہ اگر خود نہیں ہٹاتے ہو تو ہم ہٹانے آئیں گے۔ کہ یہ جرت؟ خبر آئی کہ لشکر چل دیا ہے، خیمے اکھاڑنے آ رہا ہے۔ میرے مولا عباس نے تلوار اپنی نیام سے نکالی اور زمین کربلا پہ ایک لمبا خط کھینچا اور خط کے اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے، میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، جسے انتظار ہو کہ میں کب کربلا میں اپنے جوہر شجاعت دکھاؤں گا، وہ اس جلال کے ساتھ تنہا کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کسی میں ہمت ہے تو آؤ۔ جناب فضہ نے آ کر کہا اے چھوٹے شہزادے، تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں۔ فرمایا بی بی کو ابھی چند لمحوں میں خوشخبری سنانے آ رہا ہوں، میں حضرت کی خدمت میں جا رہا ہوں، آؤں گا خبر خوش لے کر آ رہا ہوں۔ سامنے لشکر آ گیا، خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔ جناب فضہ دوبارہ آئیں اور کہنے لگی زینب کہتی ہے تم آؤ گے یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سنا، تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے کی طرف دوڑے۔ جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حسین بہن کے برابر میں کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے حضرت عباس کے قصہ کچھ اور ہے۔ فرمایا مولا خیمے ہٹا دو؟ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ ایک لمحہ نہیں لگایا میرے مولا نے۔ اسی کو کہتے ہیں اطاعت، اپنے احساسات اور جذبات پر عمل کرنا بندگی نہیں ہے، مولا کے مطابق زندگی گزارنا بندگی ہے۔ گئے ہیں، آ کے آواز دی اپنے ساتھیوں کو خیمے ہٹا دو۔ خیمے ہٹتے ہوئے انہوں نے دیکھے وہ واپس چلے گئے۔ یہ بات ہے 4 محرم کی۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے۔ اس وقت میں فرمایا تھا مولا جا کے پانی لے آؤ، حضرت نے فرمایا عباس ہم پیاسے رہیں گے۔ یہ داستانی کچھ اور ہے۔ 9 محرم کو آ کر کا مولا دشمن نے اعلان کر دیا ہے، طبل بج رہا ہے، جنگ شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا ہمیں پہل نہیں کرنی، اب دشمن پہل کر رہا ہے، اجازت ہے کہ میں جواب دوں؟ میرے مولا نے فرمایا جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عجیب سجایا جا رہا ہے کربلا کو۔ مولا حسین چاہتے تو حضرت علی اکبر کو بھیج دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے، نہیں عباس تم جاؤ، ان سے جا کے کہو کہ جنگ عاشور کے دن کرو، ہم اللہ کی 1 رات اور عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کسی کریم کو کسی کم ظرف کے سامنے نہ لے جائے، ہمیشہ دینے والے کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کریں۔ گئے ہیں نا جب حضرت عباس سفید علم لے کر گئے تاکہ دشمن سمجھے کہ یہ کسی کی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ باہر نکل کر سب آ گئے، عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میرے مولا حسین نے کہا ہے کہ عاشور کے دن جنگ کرو، آج 9 محرم کو جنگ نہ کرو، ہم آج رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، یہ شہادت کی رات ہے، ہمیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کہنے لگا میں مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ مولا کھڑے ہیں، یہ مشورے کر رہے ہیں، سخت ہے، یہ مصیبت ہے۔
بازوؤں کا کٹنا بھی تکلیف دہ تھا، مگر مولا عباس کا انتظار کرنا اس سے کم تکلیف دہ نہیں ہے۔ آ کر کہنے لگا کہ میرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ جنگ کو عاشور کے دن کریں گے، جاؤ اب ہم کربلا میں کل جنگ ہوگی۔ حضرت عباس آ گئے، صبح عاشور سے کہتے رہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں دشمن کو اپنی شجاعت کا جوہر دکھاؤں۔ فرمایا نہیں عباس، ابھی فلاں جائے گا، تم ہمارے سالار ہو، ابھی فلاں جائے گا، تم ہمارے سردار ہو۔ علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب شہادتوں پہ شہادتیں، جنازوں پہ جنازے لا کے رکھ دیے گئے تو مولا عباس آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اب جینے کی آرزو نہیں ہے۔ ابھی حضرت عباس نے یہ جملہ کہا کہ خیمے سے 4 سالہ سینے پہ سونے والی بچی خالی مشکیزہ لے کر باہر آئی کا بابا چچا سے کہیے پانی پلا دیں۔ اللہ اکبر، کبھی غور فرمایا یہ سبیل، یہ نظر، یہ حاضری حضرت عباس کی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حضرت عباس کی ذمہ داری تھی بچوں کو کھانا کھلانا، حرم کو پانی پلانا، یہ حضرت عباس کی ذمہ داری تھی۔ جس کی ذمہ داری تھی کھانا کھلانا وہ کھانا نہیں کھلا پایا، تب قیامت تک اس کے نام پہ دسترخوان لگیں گے۔ جس کی ذمہ داری تھی پانی پلانا، اب سبیلوں کا عنوان اس کے نام پر ہی رہے گا۔ پہنچے ہیں میرے مولا نہر کے اوپر، دشمن کو ایک مرتبہ ایک جلال دکھایا، فوجیں ہٹ گئی، پانی بھرا، چلو میں پانی لیا جی، اور کچھ دیر کے دیکھنے کے بعد دوبارہ اسے نہر کے حوالے کر دیا۔ اس پیاسے نے پانی پیا نہیں۔ 4 آپ رو رہے، چار امتیاز ہیں حضرت عباس کی شہادت میں جو کسی اور شہید کیا نہیں ہوئے۔ سب سے پہلا امتیاز یہ کہ مولا عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، کسی شہید کے بازو نہیں کٹے۔ دوسرا امتیاز حضرت عباس کا یہ ہے کہ سر پہ گرز لگا ہے۔ تیسرا امتیاز حضرت عباس کا یہ ہے کہ منہ کے بل زمین پر گرے، اجرکم اللہ۔ چوتھا امتیاز حضرت عباس کا یہ ہے کہ آنکھ میں تیر لگا ہے۔ یہ 4 تکلیفیں کسی اور کو نہیں ہوئی، اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے اگر رونا آ رہا ہو۔ کبھی غور فرمایا کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ جب امام حسن کے جنازے پہ تیر لگ رہے تھے تو جناب قاسم گود میں تھے اور رو رہے تھے، تو جناب قاسم کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان تیروں کا بدلہ میں لوں گا۔ عباس نے عہد کیا تھا کہ میں بھائی کے بدن پہ لگنے والے تیروں کا بدلہ لوں گا۔ ان آنکھوں سے تیر لگتے ہوئے دیکھے، بدلہ نہیں لے پائے، آنکھ میں تیر کو اسی لیے برداشت کیا ہے۔ میں ان آنکھوں میں تیر لے لوں گا جن آنکھوں نے حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے تھے۔ سر پر گرز کو اس لیے قبول کر لیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کے سر پہ تلوار لگتی دیکھے۔ عباس شجاعت کے نام پر مانگا گیا، عباس جسے شجاعت کی بنیاد پر اللہ سے مانگا گیا، اس نے اپنے بابا کے سر پہ ضربت لگتی دیکھ لی۔ آپ تھکے نہیں عزادارو، یہ دونوں بازو اس لیے کٹوائے کہ پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی۔ میں یہ دونوں ہاتھ ہی کٹوا دوں گا۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، جملہ سنیں، کیوں جناب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں؟ اس لیے کہ 3 مرتبہ زینب کو اونٹ سے گرنا تھا۔ میری بیوی کو تسلی رہے گی، ایک مرتبہ سکینہ کو اونٹ سے گرنا تھا، میری بچی کو تسلی رہے گی، چچا بھی تو گرے ہیں۔ سلام اس ماں کو بھی کیجئے جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بنا کے کہتی ہے لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ جب خبر شہادت امام حسین آئی نا، حضرت ام سلمہ دوڑتی ہوئی آئیں، حویلی میں ماتم کرنے لگی۔ عصر عاشور سن 60 ہجری، سن 61 ہجری، جناب ام سلمہ ام المومنین نبی کی زوجہ اپنے حجرے سے نکلی، ماتم کرتی ہوئی باہر آئیں، روتی ہوئی باہر آئیں۔ ساری بیویاں اپنے اپنے حجرے سے نکلنے لگیں، کنیزیں جو تھیں باہر آئیں، کہنے لگی بی بی کیا بات ہے؟ کہا حسین کو کربلا میں مار دیا، حسین کو کربلا میں مار دیا۔ فریادیں کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا چلا؟
کہ مجھے میرے نبی نے یہ مٹی دی تھی اور کہا تھا جب یہ تازہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا ہے۔ میں ابھی سو رہی تھی، میرے خواب میں نبی آئے، مجھے آ کر کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرے حسین کو مار دیا۔ میں دوڑی اس شیشی کی طرف جس میں مٹی رکھی ہوئی تھی، یہ دیکھو تازہ خون ہو گیا ہے، یہ مٹی تازہ خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس وقت جناب، مجلس ختم کر رہا ہوں، اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں، اس وقت جناب ام المؤمنین اپنے حجرے سے نکلی اور ایک جملہ کہا، میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، حسین مارا گیا، میں نے کس لیے عباس کو جوان کیا تھا۔ جب چند دن بعد خبر آئی کہ پہلے عباس مارا گیا پھر حسین شہید ہوئے ہیں، تو سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ میری قربانی کو قبول کر لے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، خاص طور پہ سید محمد مسلم ابن سید ضیاء الحق ترمذی کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور کے صالح ثواب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد